ابا جنگ کیا ہوتی ہے؟ مودی کیوں چاہتا ہے جنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا بیٹا چھوٹا محمد ارشمان، اس نے کویشچن کیا کہ ابا یہ جنگ ہونے والی ہے بھارت اور پاکستان کی، تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ اسکول گوئنگ بوائے ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا جواب مودی دے گا، جو کشمیریوں کو بندوق کی نوک کے نیچے یرغمال کیے ہوئے ہے، جو آسام میں اپنا ظلم ڈھا رہا ہے، جو گجرات کا قصائی مشہور ہے، جس سے ناگالینڈ اور آسام، خالستان اور نہ جانے کہاں کہاں ایسی خونین وارداتیں ڈالی ہیں۔ اس سے پوچھیں گے کہ جنگ کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی صاحب سوشل میڈیا سے متاثر ہو گئے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو انگلینڈ میں چلتا ہے، یہ جو امریکہ میں چلتا ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستان کے عوام بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور بھارت کی جو صورتحال ہے اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بے گھر ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کو باتھ روم نصیب نہیں ہے۔ یہ حالت ہے۔ جب یہ واگا کی ٹرین چلتی تھی تو کبھی آپ ان کے پیسنجرز دیکھیں، تن پہ کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ مودی، یہ جنگی جنون کے ساتھ، افسوس کہ ایک رنگ بازی کی وجہ سے مودی نے جو پوری بین الاقوامی برادری کو انسپائر کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا کوئی پرووک کرتا ہے، یا کچھ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ جو پرانے کھنڈر بدماش ہوتے ہیں نا، ہوتے وہ اندر سے بزدل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مخالف پر پرچہ کرانے کے لیے نا خود ہی اپنے بندے کو فائر مار دیتے ہیں۔ یہ بالکل میں وہ لینگویج بول رہا ہوں جو دشمن داروں میں چلتی ہے۔ دراصل افراد، معاشرے یہی ملکوں کا مزاج بنتے ہیں۔ اب ان کا مزاج ایک عام جو ہوتے ہیں نا، اجرتی قاتل، ان لوگوں جیسا بن چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہی بندے کو فائر مار کے مخالف پر پرچہ کروانے کی کوشش کی، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان اس کو خود ساختہ انجری قرار دے دیتے ہیں، یعنی خود اس نے بوتل میں انگلی دے کر انگلی توڑی ہے، یا یہ کیسے اس کو لگی ہے۔ پہلگام کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ اور اتنی جلدی تو کھانا کھانے کے بعد کوئی چائے نہیں پیتا، جتنی جلدی واقعہ ہونے کے بعد مودی صاحب آپ نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ پراکسی وار آپ پاکستان میں جاری رکھے ہوئے ہیں، بلوچستان میں آپ نے جو کیا ہوا، اور پھر جو افغانستان کے ذریعے آپ نے کیا۔ پاکستان 30 سالوں سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، اور بین الاقوامی جنگیں اس پر مسلط کی گئیں۔ وطن عزیز کی فوج نے، اللہ نے اس کو سرخرو کیا۔ سپر پاور کو بھی بخوبی انہوں نے دیکھا۔ یوں تو یہاں میں اظہار ضرور کروں گا کہ بلال غوری صاحب ہیں، وہ اپنے شو میں بات کرتے ہیں، ان کے بعد میں بڑی دیر کے بعد ویلاگ کرنے لگا ہوں، کچھ ذاتی میرے معاملات تھے جس کی وجہ سے، تو ان کے ویلاگ کے بعد میں نہیں سمجھتا۔ پھر رضا رومی صاحب بہت اعلیٰ تجزیہ کرتے ہیں، ان کا پروگرام بھرپور ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس میں اور لوگ بھی آتے ہیں۔ اس کو میں انفارمیشن یا تجزیاتی ایک پلیٹ فارم سمجھتا ہوں۔ تو یوں اپنے بندے پر فائر مار کے دوسرے پر پرچہ کروانا، یہ بالکل ایک گھٹیا سوچ کی ایک کاس ہے۔
اور سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر بھارت جو بھی ہے نا، یہ سارے کا سارا فلموں میں نظر آتا ہے. جو لوگ وزٹ کر کے آئے ہیں، جو ادھر رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ تو جنگ نہیں چاہتے، وہ تو امن چاہتے ہیں. یہ جنگ فروش ہے، یہ جذبات فروش ہے مودی صاحب. جنگ شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ بار سوچنا چاہیے سپہ سالار کون ہے. ہمارے ایک پولیٹیشین نے، اس کو بیماری ہے کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کو برا کہتا ہے. اس نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ جی زرداری اور شباز جواب نہیں دیں گے اپنے مفادات کے لیے. تو میں نے پھر یہ ٹویٹ بھی کیا کہ ایٹمی پروگرام کس نے دیا تھا، ایٹمی پروگرام کس نے دیا تھا، میزائل ٹیکنالوجی کس نے دی تھی، ایٹمی دھماکے کس نے کیے تھے. یہ سب انہی کی پارٹیوں نے کیے تھے. ان کی ہر پارٹی محب وطن ہے. اور جب ایسا وقت آتا ہے کہ قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان جتنا کوئی ملک، کوئی قوم یکجا ہوئی ہو، الحمدللہ. تو مودی صاحب پہلے سپہ سالار کا تجزیہ کر لیجئے گا. جناب سید عاصم منیر صاحب، شاہ صاحب ایک مجاہد آدمی ہیں، ایک امن پسند آدمی ہیں، لیکن اگر کوئی ان پر جنگ مسلط کرے تو کبھی ان کے سارا اینالائز کیجئے گا. وہ کبھی بھی اصولوں پر اور قومی حمیت پر سمجھوتا نہیں کریں گے. میں نے کل پرسوں خبر پڑھی کہ ہیڈ لائن تھی اور یہ ان کی تڑی بھی تھی کہ 36 گھنٹے بڑے اہم ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار 36 گھنٹے رہ گیا بھارت، کیا اتنا بڑا ملک پھر دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا؟ ہم تو کوئی 60 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں. مجھے ایک آج بندے نے سوال کیا کہ جی یہ خالد مسعود صاحب ہیں، کسٹم افسر رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، کہ کی خیال ہے جنگ ہو جائے گی؟ میں نے کہا جو تو مارا گیا اس کے لیے تو ہو گئی، جو بچ گیا اس کے لیے کیا جنگ ہے؟ پھر اس نے کہا ایٹمی جنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو ایٹمی جنگ ہو گئی. ایک جان بھی اگر رنگ بازی کی وجہ سے جاتی ہے نا، ڈرامے بازی کی وجہ سے، تو اس کے ذمہ دار مودی صاحب آپ ہیں. یہ ملکی لیول پر رنگ بازیاں، یہ ڈرامے بازیاں، یہ فن خوانیاں، یہ میں اپنے لوگوں کے لیے ویلاگ کر رہا ہوں. یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی اگر وہاں پہنچ گیا تو سمجھ جائیں گے. اب اگر بھارت میں ناگالینڈ، آسام، کشمیر، خالستان، یہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پر ان گنت بنیادوں پر قومیں ادھر رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور پھر ہزاروں نہیں کروڑوں کیسز ہیں جو زیر سماعت ہیں. عدالتوں کا برا حال ہے. کروڑوں لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا. غریبی فل دھمال ڈال رہی ہے. تو یار یہ تو پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے مودی نے ایک ٹرن لیا تھا، یو ٹرن یوں کہہ لیں، چلے یو ٹرن اور کے ساتھ منسوب ہو گیا. تو اس مودی نے بھی یو ٹرن لیا. اس نے کہا آؤ جنگ لڑیں. پہلے تڑیاں لگائی، پھر کہا آؤ جنگ لڑیں غربت کے خلاف. واقعی غربت اور جہالت کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. مودی صاحب، پاکستان ذرا سنبھلنے لگتا ہے جو ہی وہ ٹیک آف کرتا ہے، آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی سازش پاکستان کا نصیب بنتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا میرے خیال سے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ مودی نے جنگ مسلط کی تو یہ جنگ وہ اپنے ملک کا خود قاتل ہوگا. یہ اچھا پراکسی وار. اور پھر پاکستانی آرمی جو ہے یہ تو 30 سال سے حالت جنگ میں ہے.
اس پر تو 30 سال سے جنگ مسلط کر رکھی ہے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا, یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہوگا, لیکن جتنا بڑا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اتنی ہی بڑی بربادی ہوتی ہے. جتنا بڑا بھارت ملک ہے, جس طرح اس نے ٹائلوں کی, دیگر مصنوعات کی, اتنی فیکٹریاں, اتنی آئی ٹی سینٹر, یہ سب کیا اس لیے لگائے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرے اور سب کچھ زمین بوس کر دیے جائے, یا زمین بوس ہو جائے تو دنیا سے ویلے ہو کے فارغ ہو جائے. مودی صاحب, قومیں, ملک ایسے رویے نہیں رکھتے. ڈرامہ بازی اتنے بڑے ملک کو زیب نہیں دیتی. میں یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ آپ کا رابطہ کرواؤں اور وہ ڈائریکٹ آپ اسے بتائیں کہ کیوں کشمیریوں پر ظلم کرتے ہیں, کیوں آسام کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, ناگالینڈ پر کیوں ظلم ہے, خالستان کے جو لوگ آپ سے الگ ہونا چاہتے ہیں ان کو کینیڈا میں اور دوسرے ممالک میں جا کر کیوں قتل کرواتے ہیں. کبھی اپنا دامن تو دیکھیں, اپنے دعوے تو دیکھیں. یہ آپ کا جو پھیلا ہوا دنیا میں بزنس ہے نا, ایک دن کی جنگ میں سب سمٹ کے واپس آ جائے گا. ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں ہے, آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی. اور اگر بھارت سمجھتا ہے, اگر مودی سمجھتا ہے کہ ہمارا سپہ سالار, ہماری قوم, ہمارے قومی موجودہ قیادت وہ اس بات کو برداشت کر جائیں گے, تو یہ دیوانے کا خواب سنا تھا سامنا اب پڑے گا. اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کیا اندھی ہے, دنیا کو نہیں پتہ. اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایک ایشو پر لڑ رہے ہیں. یہ مر مٹنے کا مقام ہے آپ کے لیے. ڈائلاگ کے ذریعے آپ کوئی مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ جناب سندھ طاس ختم, معاہدہ شملہ معاہدہ ختم, فلاں ختم. یہ سب باتیں انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں ان کو. یہ بھڑک بازیاں ہیں, یہ ڈرامہ بازی ہے. مودی صاحب, آپ الیکشن ادھر لڑ رہے ہیں کہیں, تو اس کے لیے یہ نہ کریں کہ پوری قوم کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگا دیں. اور یہ جنگ اگر شروع ہوئی تو کوئی دیکھے گا, یہ فیصلہ کن ہوگی. پاکستان بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کی ڈرامے بازی اور رنگ بازی اور آپ کی ساری جو اداکاری ہے اس کا نشانہ بن سکے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ بہترین راستہ ہے مسائل کو حل کرنے کا. کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, اور آپ کے اپنے ملک میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں. اس میں آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ لڑ کے ان کے ساتھ جنگی ماحول بنا کر تو ان لوگوں کو مینٹلی انگیج نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. ادھر آؤ, آپ ادھر آؤ. یہ میرا بیٹا ہے, اس نے پوچھا ہے کہ ابا یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے, اور یہ مودی اتنا سر چڑھا کیوں ہے. میں نے کہا بیٹا بیٹھ جائے گا, یہ خود کا دھماکہ ہوگا مودی کے لیے, جس میں اس کی اپنی جیکٹ اس کے اپنے بدن پر پھٹ جائے گی. مودی سے میری مراد اس ایلیمنٹ سے ہے جو بھارت میں بنیاد پرست ہے, اور جو دوسرے ملکوں کو, جیسے ہمارا ملک ہے الحمدللہ قائم رہے گا, دنیا میں پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ کریم کرے کہ کوئی ہدایت آ جائے اور یہ جنگ کا جو ذہن ہے, جو جنگی جنون ہے, یہ امن اور ڈائلاگ میں بدل جائے. تو اللہ حافظ کہو ذرا بیٹا آپ بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.